آج ہم سیکھیں گے واقعہ کیسے لکھیں۔ واقعہ کہتے ہیں کچھ بھی ہونا، اور جب ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم بھلا نہ سکیں، یعنی کچھ ایسا ہونا جسے بھلایا نہ جا سکے، تو اس ہونے کو لکھنا واقعہ لکھنا کہلائے گا۔ یہ کچھ ہونا یا یہ واقعہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے ہمارے پاس یہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، آئیے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعہ لکھا کیسے جاتا ہے۔ یہ پچھلے سال اپریل کی بات ہے۔ میری سالگرہ کا دن تھا۔ گھر میں دعوت تھی، سب خاندان والے آئے ہوئے تھے۔ غباروں اور پھولوں سے سجا ہوا لان بہت پیارا لگ رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے مگر میں اداس تھی۔ بابا جان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے سالگرہ پر میری پسندیدہ کتاب تحفے میں دیں گے۔ آج میری سالگرہ تھی اور بابا جان کسی کام کی وجہ سے شہر سے باہر تھے۔ میں اداس سی ایک طرف بیٹھی تھی جب دروازے سے بابا جان کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر دروازے کی طرف گئی۔ بابا جان اپنا وعدہ نہیں بھولے تھے، وہ اپنے کام سے وقت نکال کر میری سالگرہ پر آ گئے تھے اور میری پسندیدہ کتاب بھی لائے تھے۔ میں نے بابا جان کے ساتھ مل کر خوشی خوشی کیک کاٹا۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو یوں آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسا ہونا جو ہمیں نہ بھولے، اس کو لکھ لینا واقعہ لکھنا کہلاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ واقعہ لکھا کیسے جاتا ہے۔ واقعہ لکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ واقعہ کب ہوا تھا، یعنی ہم تاریخ بتا سکتے ہیں، وقت بتا سکتے ہیں، یعنی کس سال، کس مہینے یا کس وقت، اور اپنی عمر بتا سکتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تب میری عمر اتنے سال تھی۔ یعنی ہم نے سب سے پہلے یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا۔ جیسے دیکھیے ابھی ہم نے جو واقعہ پڑھا ہے اس میں پہلا جملہ یہ ہے، یہ پچھلے سال اپریل کی بات ہے۔ تو یعنی یہاں پہ واقعہ لکھنے والے نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں ہوا تھا، یعنی ہم جگہ کا نام بتاتے ہیں یا جگہ بتاتے ہیں جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا۔ ابھی جو مثال ہم نے واقعہ کی پڑھی ہے اس میں دیکھیے لکھا ہے کہ میری سالگرہ کا دن تھا۔ چلیں یہ بات تو کب میں ہی آ گئی۔ آگے لکھا ہے گھر میں دعوت تھی۔ گھر میں یعنی یہاں پہ جگہ بتا دی گئی ہے کہاں پہ واقعہ ہوا، گھر میں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جگہ بتانے کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور کون کون تھا، یا اس جگہ پہ اس وقت میں اور کون کون موجود تھا۔ یہاں جو واقعہ ہم نے ابھی پڑھا ہے اس میں لکھا ہے سب خاندان والے آئے ہوئے تھے، تو یعنی یہاں پہ لکھا گیا ہے خاندان والے، تو اور کون کون تھا، سب خاندان والے بھی موجود تھے۔ اور اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ ہوا کیا کیا تھا، یعنی اس حصے میں ہم وہ سارا واقعہ اور واقعے کے سارے جو حصے ہیں وہ ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا اور کیسے کیسے ہوا تھا۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ لان سجا ہوا تھا غباروں اور پھولوں سے اور بہت پیارا لگ رہا تھا، لیکن جو واقعہ لکھنے والی ہے وہ خود بہت اداس تھی۔ وہ کیوں اداس تھی یہ ساری چیزیں ہم نے لکھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ اداس سی بیٹھی ہوئی تھی تو پھر وہ کیسے خوش ہو گئی، ایسا کیا ہوا کہ اس کی اداسی دور ہو گئی اور وہ خوش ہو گئی۔ یہ سارا ایک ایک کر کے یہاں پہ کیا کیا ہوا سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم بتاتے ہیں کہ اب اگر وہ واقعہ ہمیں یاد آتا ہے تو ہمیں کیسا لگتا ہے، یعنی اگر آج وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہم کیسا محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ اچھا محسوس کرنا، برا محسوس کرنا،
اداس ہونا، خوش ہونا. جیسے یہاں پہ اس واقعے کے آخر میں ہم نے پڑھا ہے کہ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. تو یعنی یہ آخری حصہ یہاں پہ الگ سے کر کے اگلی لائن پہ لکھا جاتا ہے، جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ آج وہ واقعہ یاد آنے پہ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں. تو اس طرح ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم ایک واقعہ لکھتے ہیں. تو آئیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم بھی ایک واقعہ لکھنے کی مشق کر لیتے ہیں. تو چلیے ان تمام پوائنٹس کو یعنی ان سب نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے واقعے کا ایک خاکہ بنا لیتے ہیں. آپ بھی ایک واقعہ سوچ لیجئے، میں بھی سوچ لیتی ہوں. تو میں اسکول میں اپنے تیسرے دن کا واقعہ لکھنے والی ہوں، جب میری پینسل کھو گئی تھی اور پھر میری ایک ساتھی نے، میری جماعت میں میری ایک کلاس فیلو نے مجھے اپنی پینسل دے کر میری مدد کیسے کی تھی. میں یہ والا واقعہ لکھتی ہوں. تو چلیے پہلے ہم تھوڑا سا خاکہ بنا لیتے ہیں، ایک خاکہ بنا لیتے ہیں ان نکات کو سامنے رکھ کے. تو سب سے پہلے یہاں پہ کب میں لکھ دوں گی کہ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے جب اسکول میں میرا تیسرا دن تھا. تو کب میں یہ 2 باتیں لکھ دوں گی. اس کے بعد میں کہاں میں لکھوں گی، جگہ کو، جگہ کا نام بتاؤں گی یا جگہ کے بارے میں بتاؤں گی. تو دیکھیے اسکول میں میرا تیسرا دن تھا نا، تو یعنی یا تو میں صرف اسکول ہی لکھ دوں گی یا پھر کمرہ جماعت لکھ دوں گی. کمرہ جماعت یعنی کلاس روم. اور اس کے بعد کون والے حصے میں کیا لکھ سکتی ہوں، اسکول میں یا کمرہ جماعت میں. اور کون ہوتا ہے، سب بچے ہوتے ہیں نا. تو میں یہاں پر سب بچے لکھ دوں گی، یہ بتا دوں گی کہ وہاں پہ اسکول میں یا کمرہ جماعت میں سب بچے بھی موجود تھے. اس کے بعد آ جاتا ہے کیا والا حصہ، یعنی یہاں پہ میں نے پھر بتانا ہے کہ کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے ہوا. تو پہلے تو یہ ہوا کہ پینسل کھو گئی. اب میرے پاس دوسری پینسل بھی نہیں تھی کہ میں اس سے کام لکھ سکتی، اور اسکول میں کیونکہ تیسرا دن تھا ابھی تو کوئی دوست بھی نہیں تھی جس سے میں پینسل لے لیتی. تو میں پریشان تھی. تو یعنی اس کے بعد کیا ہوا، میری پینسل کھو گئی اور میں پریشان ہو گئی. اور ساتھ ہی میں وجہ بھی بتا دوں گی کہ میں کیوں پریشان ہو گئی. پھر میری ایک کلاس فیلو یعنی میری ایک ساتھی انم نے میری مدد کی. کیسے مدد کی، یعنی اس نے مجھے اپنی پینسل دے دی. تو یہاں پر میں یہ بھی لکھ دیتی ہوں کہ ساتھی انم نے مجھے پینسل دی، تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے اس حصے میں یہ بھی چیز لکھنی ہے. پھر میں نے اس پینسل سے اس دن جماعت کا سارا کام لکھا اور چھٹی کے وقت انم کو اس کی پینسل واپس کر دی اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا. اور پھر آخر میں بتا دوں گی کہ آج مجھے جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے. تو مجھے جب یہ واقعہ آج یاد آتا ہے تو مجھے انم سے بہت محبت محسوس ہوتی ہے، بہت پیار آتا ہے انم پہ. تو میں یہاں پہ یہ چیز لکھ دوں گی. آئیے اس خاکے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا واقعہ لکھنا شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں لکھتی ہوں، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے جب اسکول میں میرا تیسرا دن تھا. میں یہاں پہ واقعہ لکھنا شروع کرتی ہوں. تو یہاں پر میں نے یہ لکھ دیا کہ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، اسکول میں میرا تیسرا دن تھا. اس کے بعد میں لکھتی ہوں کہ یہ واقعہ کہاں پر ہوا تھا. تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ کمرہ جماعت میں سب بچے جماعت کا کام لکھ رہے تھے. تو اس جملے میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ واقعہ کہاں پہ ہوا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اور کون کون موجود تھا، یعنی سب بچے موجود تھے. اب آگے میں لکھوں گی کہ پھر ہوا کیا کیا تھا. میری پینسل کھو گئی اور میں پریشان ہو گئی. میری پینسل کھو گئی، میرے پاس دوسری پینسل بھی نہیں تھی جس سے کام لکھ سکتی، اور کوئی دوست بھی نہیں تھی جس سے پینسل لے کر کام لکھ سکتی. یہاں پہ میں نے ابھی لفظ کا اضافہ کر دیا ہے
ابھی کوئی ایسی دوست بھی نہیں تھی جس سے پینسل لے کر کام لکھ سکتی، کیونکہ ابھی میرا اسکول میں تیسرا دن تھا نا، تو میری کوئی ایسی دوست ابھی تک نہیں بنی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد خاکے کے مطابق میں یہ لکھ لیتی ہوں کہ میری کلاس فیلو یعنی میری ساتھی انم نے مجھے پینسل دی، یعنی میری مدد کی۔ اب کیسے مدد کی؟ وہ میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی، تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ میرے ساتھ انم بیٹھی تھی۔ اس نے مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی، تو اس نے اپنے بستے سے ایک پینسل نکالی اور مسکرا کر مجھے دیتے ہوئے بولی کے بعد ہم رابطہ کا نشان لکھیں گے، یعنی اس طرح سے 2 اوپر نیچے ڈاٹس، کیونکہ ہم اس کے بعد جو جملہ لکھیں گے وہ انم کے الفاظ لکھیں گے، اس لیے اس جملے کو ہم یہاں پر ختمہ کا نشان نہیں لگائیں گے، کیونکہ ابھی اس جملے کا ایک اور حصہ لکھنا باقی ہے۔ تو یہاں پر رابطہ کا نشان بنایا اور پھر انم کی بات کو میں نے یہاں پہ واوین میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کی بات کو بالکل اس کے الفاظ میں لکھتے ہیں تو واوین میں لکھتے ہیں۔ میرے پاس 2 پینسلیں ہیں، ایک سے آپ کام کر لیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس پینسل سے میں نے جماعت کا کام لکھا اور چھٹی کے وقت، باقی ہم یہاں پر جملہ مکمل لکھ لیتے ہیں، چھٹی کے وقت پینسل انم کو واپس دے دی۔ اب یہاں پہ ہمارا واقعہ مکمل ہو گیا ہے۔ جب واقعہ مکمل ہو جائے تو ہم آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ آج وہ واقعہ یاد آئے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے خاکے میں لکھا تھا کہ آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو مجھے انم سے محبت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں اس بات کو لکھ لیتی ہوں۔ آج جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے انم سے بہت محبت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے ایک خاکے کو اور واقعہ لکھنے کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک واقعہ لکھنے کی مشق کی ہے۔ آج ہم نے سیکھا ہے واقعہ کیسے لکھیں۔